اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ دل و دماغ کو چوٹ پہنچانے والا قصہ۔ عورت اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ عورت کی آواز اگرچہ سطر نہیں ہے، بوقت ضرورت وہ غیر محرم مرد سے گفتگو کر سکتی ہے یا فون سن سکتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی آواز میں کشش ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے عورت کو اذان دینے سے منع کیا ہے، چونکہ اذان خوش الہانی کے ساتھ دی جاتی ہے، اس سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ریڈیو اناؤنسر کے کئی نادیدہ عاشق ہوتے ہیں۔ آواز کا جادو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، اس لیے غیر محرم سے بات چیت کے دوران مناسب لہجے میں بات چیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو عورتیں مجبوری کی وجہ سے خرید و فروخت اور لین دین کا کام خود کرتی ہیں، وہ بہت خطرے میں ہوتی ہیں۔ دکاندار، درزی، زیورات والے، معیاری والا، رنگریز، ڈاکٹر اور حکیم سے بہت محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے۔ مرد لوگ تو پہلے ہی عورت کو شیشے میں اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگر کوئی عورت ذرا سا ڈھیلا پن دکھائے تو بات بہت دور نکل جاتی ہے۔ سونار کا کام تو ویسے ہی زیب و زینت کے متعلق ہوتا ہے۔ کئی عورتیں انگوٹھی اور چوڑیاں خرید کر مرد سے کہتی ہیں کہ پہنا دیں، جب ہاتھ میں دے دیا تو پیچھے کیا رہا؟ مجھے سہل ہو گئی منزلیں تو خزاں کے دن بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے جل گئے۔ ڈاکٹر یا حکیم کو بیماری کے متعلق کیفیات بتانی ہو تو نہایت احتیاط برتی جائے، ایسا نہ ہو کہ جسم کا علاج کرواتے کرواتے دل کا روگ لگا بیٹھیں۔ کئی ڈاکٹر حضرات مریضہ کا علاج کرتے ہوئے خود مریض عشق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی نوجوان بچیوں کو مرد استاد کے پاس ٹیوشن پڑھنے بھیجتے ہیں یا انہیں ٹیوشن پڑھانے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ دونوں صورت میں نتائج برے ہوتے ہیں۔ شرع شریف سے غفلت برتنے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ شاگرد کو استاد کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے تو شیطان مشورہ دیتا ہے کہ کتابیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شخصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ جب پرسنل لائف کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو حرام کاری کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹیوشن پڑھنی تھی، ٹیوشن پلے پڑ گئی۔ مردوں کو بھی عورتوں سے گفتگو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے سوا کسی دوسری عورت کے سامنے نرمی سے بات چیت کرے، جس سے عورت کو مرد میں دلچسپی پیدا ہو جائے۔ النہایہ سے لیا گیا ہے۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی طاقت کے حساب سے اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچا لیجیے اور اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔